عوام کی رہنمائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے، وگرنہ عوام میں ایسی موضوع اور جھوٹی روایات بیان کرنے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم الحاد کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم الحاد کی ترویج کر رہے ہیں۔ یہ نئی نسلیں، یہ جو ہمارے آگے آنے والے ہیں نا، ابھی گھر کوئی نہیں پہنچتا پڑھا کے مدرسے سے اور جمعہ پڑھا کے، وہ فوراً انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور روایات نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا پالا جن لوگوں سے پڑ گیا ہے وہ نسل کوئی اور ہے، وہ نسل گزر گئی کہ جس نسل کا علم صرف گاؤں کی مسجد کے مولوی صاحب تک محدود تھا۔ وہ ان قصوں کو سن کے اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے رونا، گھر آ کے بیویوں کو یہ قصے سنانا، وہ علم وہیں تک محدود تھا۔ اب وہ صورتحال نہیں رہی، عقلیات کا ویسے ہی غلبہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے، اور جو ہمارے کرنے کا کام ہے، کہ ایک طرف ہم انہیں کرامات اور معجزات کا منکر نہ ہونے دیں۔ کبھی کبھی یہ کرامات اور معجزات کا انکار کفر تک لے جاتا ہے۔ حضرت مریم کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ سورہ آل عمران کا، اس پہ مفسرین کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ مفسرین نے بڑے دلائل اور بہت قوت سے الحمدللہ دفاع کیا ہے ان چیزوں کا، اور کرنا بھی چاہیے تھا، ہم اہل سنہ اس کے قائل ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا ہو جانا اور جادو کے اثر کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک نے قبول فرمایا تھا، ہم سب اس کے قائل ہیں۔ یہ تو معتزلہ، اہل تشیع اور یہ جو اب جدید لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں تحقیق کے نام پہ، یہ اس کے منکر، یہ اہل سنہ میں شمار کیے جانے کے بھی قابل ہے۔ اس لیے ہمیں اس انتہا سے بھی بچانا ہے، اور اس انتہا سے بھی بچانا ہے جو مختلف اولیاء کرام رحمہم اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑے جاتے ہیں اور بغیر کسی ثبوت کے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کی والعیاذ باللہ جنازہ پڑھنے کی بات ہے، یہ سب کے سب جھوٹ ہیں۔ اور اسی لیے بزار رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت صاحب علم بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب العلل میں صاف لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، اور ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید بھی کی ہے۔ چنانچہ امام جو ہیں ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور بزار، یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت بالکل جھوٹ ہے۔ یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس بات میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ اس روایت کو لوگوں میں بیان کریں۔ یہ آپ کے اہل علم ہیں، یہ آپ کے علماء ہیں، یہ اس امت کے ہیرے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی آدمی ان کے بعد پیدا ہوا ہو، ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آیا۔ کہیں لگا کھاتے ہیں، جب وہ تحقیق کا دریا بہا دیتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، مگر یہ کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جس کی حدیث کے ذخیرے پہ اتنی وسیع نظر ہو، کہاں ہے؟ ہم ان لوگوں کے علم کو چھوڑ دیں، ان کی تصریحات کو چھوڑ دیں؟ کیوں؟ اسی طرح حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی فرنگی محلی رحمہ اللہ تو رہ جاتے ہیں، الآثار المرفوعہ انہوں نے رسالہ لکھا ہے۔ اگر بھئی بیعت کا اتنا ہی شوق ہے، اگر اپنا حلقہ بڑھانا ہی ہے یا لوگوں کو اللہ تک ملانا ہے، بالکل آپ کی نیت ٹھیک ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہی ہے، تو آپ جن بنیادوں پر دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کچھ پڑھ لیجیے، اپنے خلفاء کے حلقوں سے نکل کے اور اپنے مداحوں کے حلقوں سے نکل کے ایک آدھ گھنٹہ پڑھ لیا جائے تو شاید
یہ جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو آتا ہے وہ اس میں یہ تو نہیں کہتے ختم ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو کمی آئی۔ دو چیزوں کا مقابلہ ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور پاک ہستی اور انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس سے جھوٹ ہٹانا چاہتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس جھوٹ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ شیخ اور پیر ان کی جہالت پر پردہ پڑا رہے، اپنے شیخ کو بچا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مبارکہ آئی ہیں اس علم پر جو داغ پڑتے ہیں اس کو مٹا رہے ہیں۔ دونوں میں تقابل کر لیجئے، آپ ادھر رہنا چاہتے ہیں یا ادھر رہنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں۔